اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنا حرام ہے، جس کی صریحاً نفی کی گئی ہے قرآن مجید میں اور حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور مذہب تشیع میں فقہ جعفری میں جھوٹ بولنے سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ایک معصوف ہیں غیور صابر صاحب، وہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں منبر رسول خدا کی شبیہ پہ کھڑے ہو کر۔ آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں گیاں باروں گیڑتے تے گیا کہ وہ کسی کال تک کرن لو، میں کہ موبائل ہے ہی کوئی، وہ اگر ہے صحیح او تھا بیٹھا میں ہئی ممبر تے پیا ہئی ہن لکئی کھڑے، دلیل ہوندی چنگی ہے نا بھئی اتھا ہئی تے ہن کوئی نہیں لکئی کھڑے، تو آدھے نماز چلیون ولی اللہ ہے کوئی نہ، اللہ دے اذان تو انتہا ہن لکئی کھڑے۔ کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، شہادت ثالثہ در اذان اور در تشہد کی بات کرتے ہوئے یہ معصوف اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم نے اذان میں تو گواہی دی ہے، یہاں کیوں نہیں دی، یعنی تشہد میں کیوں نہیں دی، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے خدا کی ذات پہ۔ میں معصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی دکھلا دیں جس کے سب راوی ضعیف ہوں اور کتاب بھی بے شک ضعیف سے ضعیف ہو، اور ہمیں ایک روایت صرف دکھلا دیں جس میں معصوم کا اس طرح کا قول ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہو جس میں یہ الفاظ موجود ہوں جو آپ نے بولے ہیں کہ اللہ کہے گا تم نے اذان میں تو دیا ہے اور اذان میں نام لیا ہے، تشہد میں کیوں نہیں لیتا؟ تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اولاً تو ناظرین محترم، اس آدمی نے قیاس کیا ہے، وہ قیاس جو باطل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ حکم جو اذان میں ہے وہ الگ ہے، جو تشہد میں ہے وہ الگ ہے، اذان کے بھی احکام الگ ہیں، تشہد کے احکام الگ ہیں۔ تو اس نے جھوٹ بولا ہے اور قیاس کیا ہے۔ قیاس کی نفی میں میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ قیاس کیا ہوتا ہے، قیاس کیوں حرام ہے مذہب تشیع میں، کیوں مذمت کی گئی اور سب سے اول قیاس کس نے کیا تھا۔ تو قیاس کے بارے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے ان کے فرامین ہیں، قیاس مذہب تشیع میں حرام ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ ثانیاً میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے احکام الگ ہیں اور اذان کے احکام الگ ہیں، اس معصوف کو اتنا ہی نہیں پتہ۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اذان بغیر وضو کی ہو سکتی ہے۔ نماز میں روح قبلہ ہونا شرط ہے، اذان میں روح قبلہ ہونا شرط بھی نہیں ہے۔ نماز میں آپ کلام نہیں کر سکتے، اذان میں آپ کو کلام کرنے کی معصوم نے اجازت دے رکھی ہے۔ نماز میں آپ کھا یا پی نہیں سکتے، اذان میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اذان میں آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، جبکہ نماز میں ہاتھ کھلے ہونا ضروری ہے۔ اذان چل پھر کے دی جا سکتی ہے، جبکہ نماز میں جس حالت میں بھی انسان ہو ضروری ہے کہ وہ سکون میں ہو، الا ایک دو مورد ہیں جہاں استثناء کیا گیا ہے، ورنہ سکون ہونا شرط ہے۔ نماز میں آپ کسی کو پکار نہیں سکتے، اذان میں آپ کسی کو پکار بھی سکتے ہیں۔ نماز میں آپ کوئی کلام بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی، جبکہ اذان میں آپ کوئی سا کلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی قضا واجب ہے، اذان کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اذان ایک مستحب عمل ہے، تو اسی طرح نماز واجب عمل ہے۔ یعنی نماز اور اذان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ معصوف نماز والے احکام
اذان پہ فٹ کرتا ہے، اذان والی نماز پہ. یہ کبھی ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ یہ کرتا رہتا ہے اس طرح. تو یہ صرف نہیں بلکہ اس کی ایک پوری جو پارٹی ہے وہی ان کا یہی نظریہ ہے، اور وہ اذان والا حکم جو ہے نا وہ نماز پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اذان میں جو فقہا نے اجازت دے رکھی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں. بعض اس وجہ سے اجازت دیتے ہیں کہ کلام کی اجازت ہے تو لہذا کلام کی اجازت ہوئی تو اس میں آپ شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں، اور بعض کی کچھ اور وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ میں کبھی اس پہ مفصل گفتگو کروں گا. تو اس موصوف کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز اور اذان کے الگ الگ احکام ہیں. تو الگ الگ احکام ہونے کے باوجود یہ وہ اذان والا حکم نماز پہ تھوپ رہا ہے. اگر اس طرح ہے تو پھر اذان بغیر وضو کی ہو سکتی ہے، نماز بھی بغیر وضو کے پڑھ کے دکھلا. اذان میں آپ زید کو، بکر کو یا کسی کو پکار سکتے ہیں، آپ اذان تشہد میں بھی بیٹھ کے پکار کسی کو پتہ چلے. اذان جبکہ جنابت کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ تشہد جنابت کی حالت میں پڑھ کے دکھلا، کیسے آپ کا قبول ہوتا ہے؟ عجیب و غریب باتیں کرتے ہو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر. آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مفت مجالس پڑھوں گا. اگر آپ نے اس طرح کی مفت مجالس پڑھنی ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آپ رہنے دو، خدا کا نام لو، نہ قوم کو برباد کرو نہ خود برباد ہو. اللہ کی نہ لعنت کھاؤ نہ ملائکہ کی لعنت کھاؤ. جھوٹ بول رہے ہو ممبر پہ، خود بھی اپنا روزہ تباہ و برباد کر رہے ہو، لوگوں کا بھی نیچے جو آپ کو تائید کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی جانتے ہیں مسئلہ تو وہ بھی ان کا بھی جاتا ہے. تو آپ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنے سے تو گھبرایا کرو کم سے کم. یہ جھوٹوں کا ممبر نہیں ہے کہ یہاں جھوٹ بولا جائے، یہ سچوں کا ممبر ہے. یہاں سے سچ بیان ہونا چاہیے، یہاں سے فضائل محمد و آل محمد بیان ہونے چاہیے، یہاں سے قرآن بیان ہونا چاہیے، یہاں مصائب بیان ہونے چاہیے، یہاں فقہ کے احکام بیان ہونے چاہیے. اب کتنا پڑھے ہیں، کس مدرسہ میں پڑھے ہیں؟ وہ پاگل ہیں جو ادھر 50 سال ہو گئے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جاتے ہیں جا کے تبلیغ کرتے ہیں اور فضائل مصائب پڑھتے ہیں. میں قوم سے گزارش کروں گا، خدا را ان لوگوں کو پہچانو، خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ لوگ فتنہ ہیں، یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کریں گے، عقیدے برباد کریں گے. قیاس کر کے یہ خوش کھڑا ہے اور نیچے سے آپ بھی واہ واہ کر رہے ہو. علمی میدان میں اترو ناظرین، ہر کسی کے سامنے واہ واہ نہ کرو، چھوڑو یہ کام واہ واہ کرنے والا. علمی میدان میں اترو. آپ ان شخصیات کو مانتے ہو جو علم لدنی کے مالک ہیں، تو آپ ان کو مانتے ہوئے ان جیسے جہلوں کو سنتے ہو جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز کے احکام الگ ہیں، اذان کے الگ ہیں، نماز کے حکم الگ ہے، اذان کا حکم الگ ہے.